اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج اپنے انگوٹھی پہننے کے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طریقے سے گزشتہ ویڈیوز کے اندر ذکر کیا گیا کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، پھر انگوٹھی کس چیز کی پہننی چاہیے، مرد کون سی دھات کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، خواتین کون سی دھات کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، اور مرد اور عورت پر کون سی دھاتوں کی انگوٹھیاں پہننا مکروہ ہیں، کون سی ایسی رنگ ہے جس کا پہننا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہاتھ کو نجس رکھتا ہے، ہاتھ ناپاک رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کون سی دھات ہے، اس کا تمام ذکر گزشتہ ویڈیو میں کیا گیا. آج ان چند پتھروں کے بارے میں، چند نگینوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ان کے خواص کیا ہیں، کیونکہ گزشتہ میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں فیروزہ پہننے کی فضیلت کیا ہے، یاقوت پہننے کی فضیلت کیا ہے، در نجف پہننے کی فضیلت کیا ہے. اسی طریقے سے ایک دو ویڈیو اور جو کیا کہتے ہیں اپنا فضیلتیں نگینے کی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اب چند نگینوں کی فضیلتیں مزید معصومین علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں کہ کس نگینے کو ہاتھ میں رکھا جائے انگوٹھی کی صورت میں. تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جناب سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی اپنی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرو. نیز مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے نگینے والی انگوٹھی ہو، کون سا اس پہ نگینہ ہو؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا بہت بہتر ہے، بہت شاندار ہے، کیونکہ علی یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے خدا کی وحدانیت، میری نبوت، تمہاری امامت کا اقرار کیا تھا اور آپ کے محبوں کے لیے بہشت اور آپ کے شیعوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت دی تھی. تو یہ چیز عقیق پہننے والے کے لیے، عقیق پہننا جو ہے وہ نشانی مؤمن میں سے امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اب اس کے علاوہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ملتا ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں یاقوت کی انگوٹھی ہوگی تو فکر و فاقہ اور پریشانی جو ہے اس سے دور ہوگی، دکھ اور غم اس سے دور ہوں گے. اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں زبرجد کی انگوٹھی ہو اور زمرد کی انگوٹھی ہو تو ایسے شخص سے بھی پریشانی دور رہتی ہے. اور مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ملتی ہے جزء یمانی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت الشرف سے باہر آئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی کہ اے علی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں. کیوں کہ یہ جزء یمانی کا جو پتھر ہے یہ انسان کو فکر و فاقے سے بچا کے رکھتا ہے، پریشانی و تنگ دستی سے بچا کے رکھتا ہے، اور یہ پتھر استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اور اس کا ثواب جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے اس کو ملتا ہے. اس کے علاوہ جزء یمانی جو ہے یہ مکر و شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. اس کے علاوہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک شخص نے دیکھا کہ مولا اپنے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی رکھتے تھے. جو اس کے بارے میں، فیروزے کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے یہ بھی روایت ملتی ہیں کہ جس ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہوتی ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں وہ ہاتھ ہوتا جس کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہو. تو اس شخص نے جب مولا کے ہاتھ میں یہ فیروزے کی انگوٹھی دیکھی اور اس انگوٹھی پہ نقش تھا للہ الملک، جب للہ الملک کا نقش دیکھا تو وہ بار بار انگوٹھی پہ نظر کرتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تو اس انگوٹھی کو پہچانتا ہے؟ کہا میں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی اسی انگوٹھی کو دیکھا ہے. تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی انگوٹھی ہے
جو جناب علی علیہ السلام کے پاس تھی، اور ان سے پہلے جناب سرور کائنات کو جبرائیل نے جنت سے یہ تحفہ لا کے دیا تھا، تو جو جناب سرور کائنات نے مولا علی علیہ السلام کو دیا، اور پھر باری باری آتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا ہے، یہ وہی انگوٹھی ہے جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جس ہاتھ میں زمرد کی انگوٹھی ہوگی تو پروردگار اس کی غربت کو امیری میں بدل دے گا، جس ہاتھ میں یاقوت زرد ہوگا، زرد یاقوت جس ہاتھ میں ہوگا تو پروردگار اس بندے کو غنی کر دے گا، اس بندے کو مالدار کر دے گا۔ اتنی روایات ہیں عقیق، فیروزہ اور در نجف اور تمام پتھروں کے حوالے سے کہ جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا کہ کوئی شخص بے گناہ قید ہے یا کسی شخص کا اسباب مال جو ہے وہ تجارت کے دوران جو ہے وہ سفر کے دوران لوٹ لیا گیا ہے، تو ہر ایک کے لیے جناب سرور کائنات کا یہی ارشاد ملتا تھا کہ آپ عقیق کی انگوٹھی سے غافل کیوں ہیں؟ اگر عقیق پاس ہوتا تو نہ بے گناہ قید ہوتا، اگر قید میں ہے تو انگوٹھی دو، وہ رہا ہو جائے گا۔ اگر مال اسباب لے کے جا رہا ہے، قافلہ لے کے جا رہا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے اگر عقیق کی، تب بھی وہ اس ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔